بڑا فیمس کویسچن ہے، کیا پیسہ آپ کو خوشیاں دے سکتا ہے؟ کیا آپ پیسوں سے خوشیاں خرید سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے اور شاید آئندہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف انسانوں کی زندگی میں پیسہ کیسے جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ میں نے اپنے تجربے اور تحقیق کے مطابق 4 کیٹیگری میں لوگوں کو تقسیم کیا ہے جن کی زندگیوں میں پیسہ ڈفرنٹ طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ان 4 قسمیں کون سی ہیں، پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ کیسے جو ہے میری زندگی کے اندر دولت کا یا پیسے کا اثر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بہت ہی غریب لوگوں کی۔ بہت ہی غریب لوگوں سے میری مراد یہ ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس اپنا نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، صحیح طرح کپڑے نہیں پہن سکتے، راتیں سڑکوں کے اوپر گزارتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو دولت دیں یا پیسہ دیں تو ظاہر ہے یہ پیسہ ان کے لیے بہت ساری خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس پیسے سے وہ کھانا خرید سکتے ہیں۔ پہلے غربت کی وجہ سے جس بھوک کا وہ شکار ہیں، اچھا کھانا انہیں خوشی دے سکتا ہے۔ افلاس کی وجہ سے وہ جو اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے تو پیسہ ان کو اچھے کپڑے دلا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے تو پیسہ اس کو گھر دلا سکتا ہے۔ تو اس غریب آدمی کے لیے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، شاید اس کے لیے یہ پیسہ بہت ساری خوشیاں لا سکتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسری کیٹیگری کے لوگوں جو غریب ہیں لیکن اپنا دال روٹی چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس گھر بھی ہے، چاہے وہ کرائے کا گھر ہے یا چھوٹا گھر ہے، روز ان کی ٹیبل کے اوپر رات کو کھانا ان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ دوسری طرح کے غریب لوگ ہیں جن کو اگر تھوڑا پیسہ مل جائے یا ان کی زندگی میں پیسہ آ جائے تو شاید وہ اتنے خوش نہ ہوں جتنے وہ غریب خوش ہوئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو پیسہ کم غریب لوگوں کی زندگی میں بھی خوشی لا سکتا ہے، لیکن وہ خوشی ہوگی چیزوں کی خوشی۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں جو مڈل کلاس ہیں، جو غریب بھی نہیں ہے لیکن امیر بھی نہیں ہے۔ تو وہ ریٹ ریس کے اندر لگ جاتے ہیں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے اور ساری عمر اس میں گزار دی۔ تو ایسے لوگوں کو جب پیسہ مل جاتا ہے تو پھر بھی ان کو خوشی نہیں ملتی، کیونکہ ان کے اندر وہ پھر انرجی یا تو نہیں رہتی، یا بڑھاپا آ جاتا ہے، یا وہ محرومیاں ختم کرتے 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 اس کے اندر وہ بس پستے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹرانزیشن فیز میں رہتے ہیں ہر وقت، زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ ایک کھلونے سے دوسرے کھلونے کی طرف، پرانے ماڈل کی گاڑی سے نئے ماڈل کی گاڑی کی طرف، پرانے گھر سے نئے گھر کی طرف، تو ہر وقت اس ٹرانزیشن میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پیسے کی وجہ سے شاید اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی پہلی 2 قسموں میں ملتی ہے جو غریب لوگ۔ لیکن اس مڈل کلاس کے اندر ایک کیٹیگری ایسی بھی ہے جو کنٹینٹ ہیں، جو مطمئن ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس میں خوش ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ شاید زیادہ خوش ہیں ان لوگوں کی نسبت جو اس ریٹ ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں آگے سے آگے پیسے کی ہوس کے لیے۔ پھر بہت سارے لوگ امیروں پہ اعتراض کرتے ہیں، یار وہ اتنا امیر ہے، پیسے کی ریل پہ لے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں۔ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ان کی بھی 2 کیٹیگری ہیں۔ ایک وہ امیر لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کی ریل پہ ہے، وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ کس نے کہا کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی؟ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں پیسے کی ریل پہ انجوائے کر رہے ہیں زندگی، اور پیسے سے ہر آسانی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خریدی ہوئی۔ لیکن ایک کلاس ایسی بھی ہے امیروں کی جو واقعی رات کو نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتے، یا ڈپریشن کا شکار ہے، یا ہر وقت ان کو انگزائٹی، ڈر اور خوف ہے۔ تو جو میں بات آپ سے بیسیکلی جس مقصد کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، تو کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ پیسہ ہمیں خوشی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ میں وہ آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں۔ میں نے جب اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، میری شاید سیلری 6,000 روپے تھی، اور وہ اس وقت کے لیے کافی تھے۔ اس میں اچھا میرا گزر بسر بھی ہو جاتا تھا، ماں باپ کو بھی دے دیتا تھا، اور شاید میں زیادہ خوش تھا۔ لیکن جب کچھ عرصہ بعد میری سیلری یا میری آمدن 60,000 سے 6 لاکھ بھی ہوئی تو شاید میں اتنا خوش نہیں ہوں، کیونکہ میں اتنا بزی ہو گیا اپنی زندگی کے اندر کہ میں زندگی کو، خوشیوں کو انجوائے کرنا بھول گیا۔ میں اس ریٹ ریس کے اندر پڑ گیا جس کے اندر ہر مڈل کلاس کے لوگ پڑتے ہیں۔ پیسے سے یقیناً آپ کو خوشی مل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی مقصد ہے۔ پیسے سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں آپ
खुशियाँ नहीं खरीद सकते, क्योंकि खुशियों का ताल्लुक सिर्फ पैसे से नहीं है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी आसानियाँ और कंफर्ट जो है वो पैसे से यकीनन हासिल की जा सकती है, लेकिन खुशी के लिए आपको ज़िंदगी के अंदर मकसद का होना ज़रूरी है। आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों की हिस्ट्री उठा के देखें, आखिर में कितने ही लोगों ने वो दौलत खैरात कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया कि हकीकी खुशी जो है वो ज़िंदगी के मकसद के अंदर है। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ दौलत और पैसे के पीछे मत भागें, बल्कि किसी मकसद के अंदर अपनी ज़िंदगी को इन्वेस्ट करें। बाहर की दुनिया के लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है, दिखावे के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, कंफर्ट के लिए, लेकिन अंदर के लिए, अंदर के सुकून के लिए शायद पैसा आपकी कोई मदद ना करे। आप बीमार हैं, आप दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से आप उदास हैं, अंदर से दिल आपका टूटा हुआ है, तो फिर कोई पैसा इसे जोड़ नहीं सकता। उसके लिए हकीकी मानों में आपको खुशी चाहिए। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें एक आदमी खुशी की तलाश में दुनिया में निकल जाता है। वो पहाड़ों में, जंगलों में, सहराओं में वो घूमता रहता है अकेला, पैसे से दूर चला जाता है, शहरों की ज़िंदगी से दूर चला जाता है। तो जिस रात वो मर रहा होता है तो अपनी डायरी के अंदर एक लफ्ज़ लिख के, हैप्पीनेस इज़ व्हेन इट इज़ शेयर्ड। तो हैप्पीनेस का ताल्लुक, खुशी का ताल्लुक है जब हम दूसरे लोगों से शेयर करें। आप बहुत अमीर हैं, अकेले घर में रह रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? खुशी शेयर करने से बढ़ती है। जब कोई शेयर करने वाला हो, आपके साथ उस खुशियों को एंजॉय करने वाला हो। कौन सा शख्स आपकी नज़र में अमीर है? जिसके पास सिर्फ 100 रुपया है और वो 100 रुपया ज़रूरतमंद को देने पे दे देते हैं, या आपके नज़दीक वो शख्स अमीर आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है और उसमें से वो 100 रुपये ज़रूरतमंद को दे देते हैं, तो कौन ज़्यादा अमीर है? ये ज़रूर आप हमें कमेंट्स में बताएं। दिल के अमीर होने में और जेब के अमीर होने में बड़ा फ़र्क है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस आदमी के पास सिर्फ 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये दूसरों के साथ शेयर कर ले या ज़रूरतमंद पे खर्च कर दे, वो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी। जिसके पास लाखों करोड़ों हैं और उसमें से वो 100 रुपया किसी को दे दे, तो शायद वो इतना अमीर नहीं है दिल का जितना वो आदमी। तो दिल के अमीर बने और इस पैसे की रैट रेस से निकले। ज़िंदगी के अंदर मकसद रखें और उस मकसद को आगे अचीव करेंगे तो आपको खुशियाँ मिलती रहेंगी। तो ज़िंदगी के अंदर मकसद रखें, लोगों की मदद करें, और जो पैसे भी आपके पास हैं उसको वाइजली इस्तेमाल करें। पैसे की वैल्यू करें, फिर आपको इससे खुशी हासिल होगी और वो खुशी अंदर तक जाएगी, सिर्फ बाहर नहीं रहेगी। ये सवाल का जवाब कि क्या पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है ये डिपेंड करता है हर इंसान की ज़हनियत के ऊपर, उसकी अप्रोच पे और उसके सर्कमस्टांसिस के ऊपर। तो जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, किसी के लिए पैसा खुशी का बायस बन सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं बन सकता। तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, लेकिन तहकीक ये कहती है कि जो लोग अमीर हैं या जिनके पास पैसा है वो शायद ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो पैसा कमाएं, ज़िंदगी के अंदर मकसद बनाएं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने ज़िंदगी के मकसद अचीव करने के लिए। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, काइंडली वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू मोर सक्सेस इन लाइफ।